حسن ظاہر سے تیرے روشن جہان رنگ و بو، حسن ظاہر سے تیرے روشن جہان رنگ و بو، پر جمال باطنی کی ذوفشانی اور ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہیں مرتا؟ بندہ رسول کا عاشق کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے حبیب یجادلونک فی الحق، اے میرے حبیب تو بات اتنی سچی کہتا ہے کہ تیرا ہر لفظ حق ہے۔ ایسے بدنصیب ہیں کہ تیرے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، حق پر جھگڑتے ہیں۔ بھی حق تو حق ہوتا ہے، سچائی تو سچائی ہوتی ہے، اور وہ ماننے کے لیے ہوتی ہے، جھگڑنے کے لیے نہیں ہوتی۔ جھگڑا ہوتا ہے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ جو کہا جا رہا یہ سچائی ہے کہ نہیں۔ جھگڑا اس بات پہ ہوتا ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ سچ ہے یا نہیں، اور جب ثابت ہو جائے کہ یہ سچ ہے پھر جھگڑا کیسا؟ جب آپ نے مکہ کے قبائل کو جمع فرما کر پوچھا کہ میرے بارے تم لوگوں کی کیا رائے ہے، اور آپ کوہ صفا پر کھڑے تھے، اب تو صفا مروہ بھر گئے ہیں مٹی سے، اور درمیان سے فاصلہ تھوڑا رہ گیا، اچھے بھلے اونچی پہاڑیاں تھیں، تو سامنے سارے لوگوں کو جمع فرمایا، تو سب مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے، سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ آپ کے 40 سال ہمارے درمیان گزر گئے، ہمارا یہ تجربہ ہے کہ ہر بات میں ہم نے آپ کو سچا پایا، امانت دار پایا۔ آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوں، کیا خوبصورت مثال دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، تمہیں دوسری طرف کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن میں چوٹی پہ کھڑا ہوں، میرے سامنے جس طرح تم ہو اسی طرح دوسری طرف بھی ہے، اور میں تم سے کہوں کہ دوسری طرف ایک لشکر ہے جو ابھی تم پر حملہ آور ہوگا اور تمہیں تباہ کر دے گا، تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جی آپ کی بات مانیں گے، آپ سچے ہیں، امین ہیں، یقین کریں گے، اور جو تدبیر دفاع کی ہو سکے گی وہ کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا ایسے ہی میں دونوں جہانوں کے سنگم پہ کھڑا، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس کفر اور شرک کا انجام تباہی ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ واحد ہے اور لا شریک ہے، حق پر کیا ثمرات مرتب ہوں گے میں تمہیں بتا رہا ہوں اور دیکھ کر بتا رہا ہوں، باطل کا کیا حشر ہوگا یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں اور دیکھ کر بتا رہا ہوں۔ فرمایا یہ آپ پر حق، آپ کے ساتھ حق پر اس وقت جھگڑا کر رہے ہیں بعدما تبین، جب خود ان پر ثابت ہو چکا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں حق ہے، اس کے بعد یہ جھگڑا کرتے ہیں۔ یعنی کیسی عجیب بات ہے یہ حالت تو کفار کی تھی، ایمان نہ لانے والوں کی تھی، یعنی جانتے وہ بھی تھے۔ میں نے تو ایک دلیل عرض کر دی، بے شمار دلائل کفار کے پاس تھے جس سے انہیں یہ ثابت تھا کہ آپ جو فرماتے ہیں حق ہے، اور یہ بات ان پر واضح ہو چکی تھی کہ آپ جو ارشاد فرماتے ہیں یہ حق ہے، لیکن اس کے بعد بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اس پہ اعتراض کیے جا رہے ہیں، جھگڑا کیے جا رہے ہیں، مرنے مارنے پہ تیار ہیں، لڑائی کرنے پہ تیار ہیں، ایذا دینے کے ذرائع ڈھونڈتے ہیں، تکلیف پہنچانے کے ذرائع ڈھونڈتے ہیں۔ اور فرمایا ان کا عالم یہ ہے
کہ آپ کی بات ماننے کے لیے ان پر یہ حالت طاری ہو جاتی ہے کہ انما یساقون الی الموت، جیسے کھینچ کر کوئی انہیں سولی کی طرف لے جا رہا ہے یا موت کی طرف لے جا رہا ہے یا قتل گاہ کی طرف لے جا رہا ہے۔ جس طرح بندہ ڈر جاتا ہے، اس کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، وہ بد دل ہو جاتا ہے، ادھر نہیں جانا چاہتا، کھینچ کر لے جایا جاتا ہے۔ فرمایا آپ کی بات ماننا ان کے لیے اس طرح دشوار ہو رہا ہے جیسے انہیں کھینچ کر کوئی موت کی طرف لے جا رہا ہو۔ وہم ینظرون، اور وہ موت اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، سامنے نظر آ رہی ہو کہ مجھے مقتل کی طرف لے جا رہا ہے، جلاد تلوار نکالے کھڑا ہے، یا مجھے دار کی طرف لے جا رہا ہے، سولی کھینچنے والے کھڑے ہیں، پھانسی لگانے کے لیے رسہ لٹک رہا ہے۔ تو جس طرح بندہ پوری ظاہر باطن اس کا چاہتا ہے کہ میں ادھر نہ جاؤں، اس طرح آپ کی بات نہ ماننے پر یہ مصر ہے۔ اب یہ حال تو تھا کافروں کا، جنہیں ایمان نصیب ہو جاتا تھا ان کا عالم یہ تھا کہ وہ رات دن کسی نئے حکم کے انتظار میں رہتے تھے کہ دیکھیں اب کی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کریم کی طرف سے کیا حکم نازل ہوتا ہے، اب جو نئی وحی الہی آتی ہے وہ کیا ہے۔ اور انہیں یہ تمنا ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ موقع ملے ہمیں حضور کی اتباع کا اور اللہ کی اطاعت کا۔ یعنی کفر اور ایمان کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر ارشادات نبوی پر عمل کرنے کو جی نہ چاہے اور وہ بڑے مشکل لگیں اور اوکھے نظر آئیں تو یہ دلیل تعلق کی نہیں ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ نبی برحق ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ قرآن برحق ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جو فرمایا جا رہا ہے یہ حق ہے، اور پھر بندہ عمل کرنے کو اس کا جی نہ چاہے اور اتنا مشکل ہو اس کے لیے جیسے پھانسی لگنا پڑ رہا ہے۔ اب روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لو، اپنے کاروبار میں ہمیں دوسروں پر فتوے لگانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں دن بھر میں کتنی اطاعت کرتا ہوں اور کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں۔ مجھے صبح اٹھنا پڑے تو مجھے کتنا دشوار نظر آتا ہے، جبکہ ارشاد ہو رہا ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ نیند سے اللہ کی عبادت کروڑوں درجہ بہتر ہے، میں کیوں نہیں اٹھ جاتا؟ مجھے کتنا مشکل لگتا ہے کہ میں وضو کر کے بارگاہ الوہیت میں جاؤں، جبکہ کسی دنیا دار کو جانے کے لیے تو میں کپڑے بھی تبدیل کرتا ہوں، ہاتھ منہ بھی دھوتا ہوں، جوتے بھی پالش کرتا ہوں، پوری تیاری کر کے جاتا ہوں۔ اور نماز کے مسائل میں یہ بات موجود ہے کہ جس لباس میں آپ دنیا کے کسی آدمی سے ملنا پسند نہیں کرتے اس لباس میں آپ کی نماز نہیں ہوتی، یہ یاد رکھ لیجئے۔ یہ مسائل کوئی نہیں بتاتا، یہ کبھی زیر بحث نہیں آتے، لیکن کوئی اگر ایسا لباس آپ نے پہنا ہوا ہو کہ وہ لباس پہن کر آپ کسی سے مل نہ سکتے ہوں یا باہر جانے سے گھبراتے ہوں، گھر سے باہر نہ نکلتے ہوں، اس لباس میں نماز نہیں ہوتی۔ میرے اکثر دوست جو جیب سے چھوٹا سا رومال نکال کے سر پہ الٹا سا باندھ لیتے ہیں، اگر وہ رومال نہ باندھیں، ننگے سر نماز ادا کریں تو وہ اس رومال باندھنے سے بہتر ہوگی، اس لیے کہ کوئی بھی بندہ اس طرح کا رومال باندھ کر کسی عدالت میں نہیں جاتا، کسی کورٹ میں نہیں جاتا، کسی افسر کے سامنے نہیں جاتا، کسی کو ملنے نہیں جاتا، پھر اللہ کی بارگاہ میں کیوں جاتا ہے؟ مرد کے لیے سر ڈھانکنا فرض نہیں ہے، عورت کے لیے فرض ہے، مرد کے لیے فرض نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس پگڑی نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے تو ننگے سر نماز پڑھ لے، ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو ٹوٹی ہوئی ٹوپیاں مساجد میں پڑی ہوتی ہیں انہیں پہن کر آپ کسی سے ملتے ہیں؟ ہماری مسجد میں بھی کئی بوریاں ساتھیوں نے رکھوائی تھی، میں نے ساری اٹھا کر تنور میں پھینکوا دی کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ننگے سر پڑے۔
یہ سیاہ ہو جانے والی اور ٹوٹی پھوٹی ٹوپیاں پہن کر آپ اگر کسی عام آدمی سے ملنا پسند نہیں کرتے تو اللہ کے حضور میں یہ ٹوپی کیا کرے گی؟ اور اگر آپ خوش لباس ہو کر لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں تو اللہ کے حضور بھی خوش لباس ہونا چاہیے. پھر یا جو آپ کی روزمرہ زندگی ہے جس میں بے تکلف ہر ایک سے مل سکیں.